بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت جبریل امین کو دیکھنے کی خواہش۔ سیدنا حمزہ نے ایک موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں عرض کی کہ وہ وحی الہی کے امین، سدرۃ المنتہا کے مکین، سردار ملائکہ سیدنا جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک لا تستطیع ان تراہ، آپ ان کو ان کی اصل صورت میں دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درست ہے لیکن میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک دن سیدنا جبریل علیہ السلام خانہ کعبہ کے اوپر اس تختے پر تشریف فرما پہ جس پر مشرکین بوقت طواف اپنے کپڑے ڈالا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حمزہ سے فرمایا، چچا جان اپنی نگاہیں اٹھائیں اور جبریل کو اصلی حالت میں دیکھ لیں۔ سیدنا حمزہ نے اپنی نگاہ اس سمت اٹھائی اور ابھی جبریل علیہ السلام کے قدموں کو ہی دیکھا تھا جو سبز زبرجد کی مانند تھے۔ کثرت انوار کی وجہ سے یہ منظر دیکھ کر آپ پر بے خودی طاری ہوگی۔ ہجرت مدینہ منورہ تک سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیام مکہ مکرمہ میں ہی رہا۔ اس دوران آپ کمزور مسلمانوں کو قریش مکہ کے مصائب سے نجات دلوانے میں مصروف رہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہونے کے باوجود ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے۔ مکہ مکرمہ سے مسلمانوں کی بتدریج ہجرت کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو فرمایا کہ آپ بھی ہجرت مدینہ کریں۔ آپ کے ساتھ میرا آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ اور ابو مرثد کناز بن حسین جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق سیدنا حمزہ نے ہجرت کی اور حضرت کلثوم بن ہدم کے ہاں مقیم رہے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت سعد بن خیثمہ اور دوسری روایت کے مطابق اسعد بن زرارہ کے ہاں قیام فرمایا۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک وادی قباء میں ہی مقیم رہے اور روزانہ وادی سے باہر نکل کر پہاڑوں پر چڑھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار فرمایا کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ تشریف آوری کے بعد انصار و مہاجرین کے درمیان ایک بھائی چارہ قائم کروا دیا۔ آپ نے سیدنا علی کے دست مبارک کو پکڑ کر فرمایا، ہذا اخی، کہ یہ میرا بھائی ہے۔ اسد الغابہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبوب شخصیت حضرت زید ابن حارثہ اور اپنے چچا سیدنا حمزہ کے درمیان بھائی چارہ قائم کرواتے ہوئے فرمایا، وَأَنَّ حمزہ بن عبد المطلب اسد اللہ وزید بن حارثہ اخوین، اللہ کے شیر سیدنا حمزہ بن عبد المطلب اور زین بن حارثہ بھائی ہیں۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ طیبہ طاہرہ میں بنو نجار کی ایک انصاری خاتون سیدت خلا بنت قیس سے رشتہ ازدواج میں بھی منسلک ہوئے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث، صحابہ کرام کے حوال پر مشہور زمانہ کربی کتاب اسد الغابہ فی تمیز الصحابہ کے مصنف نے سیدنا حمزہ کی ایک حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دعا کو اپنے اوپر لازم کر لو، اللہم انی اسألک باسمک العظم ورضوانک الاکبر، اے اللہ میں تجھ سے تیرے اسم اعظم کے وسیلہ اور تیری عظیم رضا کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں، وما علینا الا البلاغ المبین۔